کہ محمد رسول اللہ، محمد صرف ایک شخص کا نام نہیں، ایک ذات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی رسالت کا عہدہ جڑا ہوا ہے۔ وہ میرا رسول ہے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پہ اس کے صرف ساتھ نہ ہوں بلکہ رسالت میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اشدہ علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور آپس میں وہ نرم دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ معیار صحابیت کیا ہے، صحابی کسے ہونا چاہیے اور کسے کہلوانا چاہیے۔ کوشش کی کہ جلیل القدر شخصیات کے بارے میں بات کی جا سکے کہ کون وہ حقیقی صحابہ ہیں جن کو واقعتاً رسول نے صحابی کہا ہے اور قرآن نے ان کی عزت بتائی ہے اور شیعہ ان کا احترام اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اب اختتامی گفتگو ہے، کل شب عاشور ہے اور کل ہمیں اس گفتگو سے نتیجہ برآمد کرنا ہے۔ آج کی گفتگو انتہائی عقلی لحاظ سے سوچوں کے قریب ہوگی، ضمیر کو جھنجھوڑے گی اور عقل کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے گی۔ خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ کافر کے سامنے جاتے ہوئے رحم دلی نہیں دکھاتے، نرم دلی نہیں دکھاتے، بزدلی بھی نہیں دکھاتے۔ جب وہ کافر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ خداوند متعال قرآن میں ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے پچھلے دنوں میڈیا پہ بہت زیادہ سنی ہوگی۔ جب ہندوستان اور پاکستان آپس میں حالت جنگ میں تھے تو ہندوستان نے اپنے اس آپریشن کا نام سندور رکھا تھا اور پاکستان نے اس اپنے آپریشن کا نام کأنہم بنیان مرصوص رکھا تھا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، بچوں کو آسان کر دوں، لوہے کی دیوار، فولادی دیوار۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے جس سے استعارہ لیا گیا تھا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بنیان مرصوص کہا ہے یہ کن کو کہا ہے۔ اگر آج پاکستان کی فوج یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا آپریشن اس آیت کی روشنی میں کریں تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے یہ آیت بھیجی کس کے لیے تھی۔ یہاں پر مختلف قسم کی تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر ہے یہ حضرت حمزہ کے لیے آئی تھی، ایک ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے آئی ہے، لیکن یہاں جب قرآن اس آیت میں بھیج رہا ہے تو یہاں خدا انفرادی طور پہ کسی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے پیچھے جو آیت کا تسلسل ہے، جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے وہاں الذین ہے اور یقاتلون ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں خدا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، کسی لشکر کی بات کر رہا۔ مجھے تقریر تھوڑی روکنی اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ مجلس میں، عشرے میں آپ کی آخری جو تقریریں ہوتی ہیں وہ اس لیے اہم ہوتی ہیں کہ آپ اس میں گفتگو کا نچوڑ دے سکیں، آپ خلاصہ نکال سکیں، آپ بتا سکیں کہ ان 10 راتوں میں جو ہم بیان کر رہے تھے اس کا نچوڑ کیا تھا۔ کأنہم بنیان مرصوص، یہ لشکر کے بارے میں، یہ کسی نبی کے لشکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی نبی کا لشکر کأنہم بنیان مرصوصہ کے اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ سب سے پہلے خدا نے ایک نبی کے لشکر کی بات کی تھی، وہ حضرت موسیٰ کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک فوج تھی۔ جب حضرت موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے مقابلے پہ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں۔ لشکر کو لے کے جب نکلتے ہیں تو لشکر جب دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے تو ایسا لشکر جو آیا نبی کے پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی سامنے دریا کو دیکھا فوراً نبی پہ شک کر لیا اور نبی پہ شک کر کے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے، تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ تھی کہ تو ہمیں فرعون کے ظلم سے بچائے گا، لیکن تو ہمیں کہاں لے آیا؟ اب ہمارے پاس
نہ آگے جانے کا کوئی رستہ بچا ہے نہ پیچھے جانے کا کوئی رستہ بچا ہے. خدا کہتا موسیٰ گھبرانا, تیری قوم نے تیرے اوپر بد اعتمادی کر دی ہے لیکن تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. میں نے تمہیں عصا کا معجزہ دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, دریا پہ مارنا تھا یا ایک رستہ بن گیا, لہروں نے رستہ دے دیا. جب لہروں نے ایک رستہ دیا تو پیچھے حضرت موسیٰ کا جو لشکر تھا وہ 12 قبیلوں پہ مشتمل تھا. ہر قبیلے کے لوگ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ساتھ تھے. جب ایک رستہ دیکھا تو پہلے قبیلے نے کہا پہلے ہمیں گزرنا ہے, دوسرے نے کہا ہم پہلے ایمان لے کے آئے تھے ہمیں پہلے گزرنا ہے, تیسرے کا نہیں ہم سابقون میں سے ہیں پہلے ہمیں گزرنا ہے, چوتھے نے کہا ہم زیادہ وفادار ہیں. 12 قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر کرم کیا, اللہ نے ان پر مہربانی کی, ظالم سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے رستہ بنا دیا ہے اور میری امت آپس میں لڑ رہی ہے, میرا لشکر آپس میں گھبرا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب تو فیصلہ کر مجھے کیا کرنا چاہیے. آواز پروردگار آئی, اے موسیٰ اپنے عصا کو دوبارہ دریا پہ مار دے. حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے اب اللہ نے ایک نہیں اللہ نے 12 رستے بنا دیے, اللہ نے 12 رستے بنا دیے. خدا نے حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے 12 رستے بنا دیے. یہ کہانی میں قصص الانبیاء سے نہیں بن رہا, یہ داستان گوئی نہیں ہے, یہ میں کئی کہانیوں والی کتاب سے نہیں پڑھا. خدا نے قرآن میں اس کا پورا منظر لکھا ہے. خدا کہتا ہم نے موسیٰ کی قوم کے لیے 12 رستے بنا دیے, 12 رستے بنا دیے. خدا نے نہ 3 رستے بنائے نہ 13 رستے بنائے, خدا نے نہ 3 نہ 13, خدا نے رستے بنائے 12, کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ان 12 رستوں سے پار چلے گئے تھے, پار چلے گئے تھے ان 12 رستوں سے ایک قوم کو لے کے. موسیٰ معصوم تھا, اللہ نے معصوم کو اتنی طاقت دی ہے, ایک معصوم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو 12 رستوں سے پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کرو. ایک موسیٰ نے ایک معصوم 12 رستوں سے لے کے پار چلا, 12 رستوں سے پار گیا. لیکن جو ہی حضرت موسیٰ دریا کے کنارے سامنے فلسطین نظر آ رہا تھا, موسیٰ نے قوم سے کہا جاؤ بنی اسرائیل اس شہر میں داخل ہو جاؤ, یہ تمہارے آباء و اجداد کا شہر ہے. جب حضرت موسیٰ نے انہیں فلسطین شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تو قوم عاجز آ گئی. قرآن کہتا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو اس شہر میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں تو جبارین رہتے ہیں, یہاں تو جابر لوگ رہتے ہیں, سرکش رہتے ہیں, بہت بلند قد اور جسم و جسامت کے مالک لوگ رہتے ہیں, ہمیں خوف ہے یہ ہمیں قتل کر دیں گے. موسیٰ کہہ رہا جاؤ, اور وہ نہیں جا رہے. اب دریا سے آئے تھے تو رستہ بننے کے بعد موسیٰ کا حکم تھا لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہو رہے تھے اور 40 سال شہر کے باہر بیٹھے رہے. خدا نے پوری کہانی بیان کر دی ہے, یہ تھا موسیٰ کا لشکر. اب اس پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد کیسے کہا جائے گا کہ کأنہم بنیان مرصوصہ ہے. یہ کأنہم بنیان مرصوصہ نہیں ہو سکتا. خدا نے پھر دوسرا ایک لشکر بیان کیا. خدا نے کہا آؤ میں تمہیں ایک اور لشکر کی کہانی سناتا ہوں. یہ لشکر تھا شموئیل نبی کا جو طالوت کی سرپرستی میں گیا تھا. طالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا, حضرت شموئیل ایک نبی تھے. ان کے دور میں جناب شموئیل بزرگ ہو گئے تھے, ضعیف ہو گئے تھے, اور جناب شموئیل نے کہا میرے اللہ مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں لشکروں کی سپہ سالاری کروں, میری قوم میں سے کسی کو میری قوم کا سالار بنا دے, لشکر کا سردار بنا دے. قرآن میں پورا واقعہ شموئیل نبی کا ہے. خدا نے نہیں کہا کہ شموئیل اپنے صحابہ سے کہے اگر تو نہیں لڑ سکتا اور انہوں نے کسی کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنانا ہے تو تیرے صحابی مل کے کسی ایک کو بنا لے. خدا کہتا ہے میں قرآن سے پورا قرآن سے استدلال لوں گا. آج کی تقریر بڑی اہم ہونے والی ہے, استدلال قرآنیاں لیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اصحاب کی اصل منزل کون سی ہے, تاکہ اتنے سالوں سے ہمارے دامن پہ لگا ہوا یہ سیاہ دھبا اب صاف ہو کہ اگر ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو ہمارے پاس معیار کیا ہے, ہمارے پاس صحابیت کا معیار کیا ہے.
میرا مسلمان، تمہیں اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ تم فروٹ خریدنے کے لیے جاؤ تو چن لیتے ہو. گلے سڑے تو نہیں اپنی باسکٹ میں ڈالتے. فروٹ چن کے لیتے ہو اور امام چن کے نہیں نکالا. میں چناؤ بتا رہا ہوں، میں سلیکشن بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں معیار کیا ہے، کس معیار پہ جا کے صحابی کو ماننا چاہیے. متوجہ ہے بات کی جاتی ہے. اب حضرت شموئیل نبی نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک سردار چاہیے. خدا نے کہا شموئیل اپنی قوم سے کہہ دے یہ نہ تیرا خلیفہ چنے، یہ تیرا جانشین نہیں چنیں گے. ہاں ایسے کرنا، رات کو فرشتے جس کے دروازے پر تابوت سکینہ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ایک باکس تھا جس کے اندر نبیوں کی چیزیں ہوتی تھی، نبیوں کے تبرکات ہوتے تھے. کسی نبی کی نلین، کسی کا پیرہن، کسی کا عصا، کسی کی تلوار، کسی کی پگڑی. تو یہ ہر دور میں نبی کا ورثہ ہوتا تھا. فرمایا جس کے دروازے پر یہ صندوق چلا جائے وہی تیری قوم کا سردار ہوگا. ساری رات شموئیل نبی کی قوم انتظار کرتی رہی، فرشتے آئیں گے اور صندوق کے دروازے پہ رکھیں گے. صبح کو اٹھے تو اس بستی کا ایک غریب نوجوان جس کا نام طالوت تھا، اس کے دروازے پہ وہ باکس پڑا ہوا تھا. قوم نے طالوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم اسے نہیں بنائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ تو انتہائی غریب ہے، جبکہ اعلیٰ لوگ موجود تھے. اللہ نے اسے کیوں چنا؟ شموئیل نبی کہا میں عاجز ہوں، فیصلہ میرا نہیں، اللہ کا. قوم طالوت کو نہیں مان رہی تھی. یا کافروں کا بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا. جالوت نے حملہ کر دیا شموئیل نبی کی قوم پر. اب شموئیل نبی نے کہا اگر طالوت کو نہیں مانو گے تو جالوت سے لڑو گے کیسے؟ قوم آخر متفق ہو گئی اور طالوت کی سرپرستی میں لڑنے کے لیے نکل گئی، لشکر لے کے. کأنہم بنیان مرصوصہ. ذہن میں رکھنا ہے اس معیار پہ کسی نبی کا لشکر بھی آئے تو آپ نے کہنا یہ لشکر اس معیار پہ. جو ہی دونوں لشکر چلتے چلتے، قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے اور ایسا منظر قرآن نے بیان کیا ہے، اگر آپ قرآن کو جاگتی آنکھوں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. خدا اتنا بہترین قصہ سناتا ہے، اتنی بہترین بات سناتا ہے کہ دل میں اترتی ہے. ایک نہر کے کنارے پہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، طالوت کا لشکر اور جالوت کا لشکر. مجلس منسوب ہے سرکار ابوالفضل العباس سے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو ہم نے طالوت پر، لشکر طالوت مسلمانوں کا جو لشکر تھا، جو اللہ کا لشکر تھا، اس پر ایک وحی کی، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے اس نہر کے ذریعے سے. فمن شرب فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. خدا لشکر پیاسا نہیں رکھنا چاہتا تھا، خدا دیکھنا چاہتا تھا یہ میری اطاعت میں کتنے کاربند ہیں. لڑنے تو آگے اللہ کے لیے، تو میں پہلے فیصلہ ابھی کر لیتا ہوں، انہیں آزما لیتا ہوں، نہر سے آزما لیتا ہوں، ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی پیتے ہیں کتنے نہیں پیتے. پیاسا لشکر کہاں سے چلا تھا. طالوت نے کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا. انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ جو ہمیں پانی سے روک رہا ہے. اب پیچھے لشکر ہے اور طالوت سامنے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا نہ پانی پینا، حکم پروردگار ہے، شکست لے جاؤ گے، ہار جاؤ گے، ظالم تم پر حاکم بن جائے گا اگر تم نے اس نہر سے پانی پیا. خدا کہہ رہا ہے فمن شرب فلیس منی، اس سے پانی جس نے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. آخر قوم اتری اور اس نے نہر سے پانی پینا شروع کر دیا. اس سے آگے ایک آیت ہے، یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے. قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جو آئی تھیں حکم پروردگار ہوا تھا لیکن اس دور کے لیے ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہو گیا. آیت کا احترام موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا. یہ حکم کسی دور میں کسی نبی کے ماننے والوں کے لیے تھا لیکن کیونکہ وہ نبی کا دور نہیں ہے، آیت ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. تمام عالمان اور مفسرین اور قرآن سمجھنے والوں نے اس آیت کو منسوخ میں نہیں رکھا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا. حکم کیا تھا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے اس نہر کے ذریعے، جس نے اسے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں. اور خدا آگے کہہ رہا جس نے دریا میں اتر کے پانی کا چلو اٹھایا
اور پھینک دیا، وہ مجھ سے ہے۔ آیت قرآن میں نہ ہو، میں کل منبر پہ نہ ہوں، آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے، جس نے چلو پھلیا اور پھر دریا کے منہ پہ مار دیا وہ تم میں سے نہیں، اللہ کہہ رہا وہ مجھ میں سے ہے۔ نبیوں کے دور گزرتے گئے، آیت وہی کی وہی کھڑی رہی، آخر رسول کا دور آ گیا، لوگوں نے پوچھا یہ کون سی آیت ہے، کون ہے جو اللہ میں سے ہے، کون ہے جو پروردگار میں سے ہے، آخر پھر بھی اس آیت کا پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ مولا امیر المومنین جب جنگ صفین کے لیے گئے، علی نے فرات کے کنارے پہ اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے کہ خدا نے قرآن میں کہا تھا میں تمہیں آزماؤں گا ایک نہر کے ذریعے سے، جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، جو اس سے پانی اٹھا کے چلو اس کے منہ پہ مارے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ کون ہے جو اس آیت کا مصداق بنے؟ علی نے فرات کے گھاٹ پہ پہرا بٹھایا ہے، لیکن علی نے فرات کے اندر اپنا گھوڑا نہیں ڈالا، حسن نے فرات پہ اپنا گھوڑا نہیں ڈالا، کربلا عاشور کا دن آیا، عباس نے گھوڑا فرات کے اندر ڈالا، چلو پانی کا لیا، دریا کے منہ پہ مارا، خدا نے کہا جو پھینکے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ بسم اللہ۔ قوم عاجز آ گئی، قوم کا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ کانہم بنیان مرصوصہ نہیں ہے۔ کسی نبی کا لشکر اس آیت کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا۔ رسول اکرم آئے، اسلام کی کافروں سے پہلی جنگ بدر، بدر کنواں جس کے کنارے پہ یہ جنگ ہوئی ہے، دو طرح کے لشکر نکلے، ایک ابو جہل کی قیادت میں، ایک ابو سفیان کی قیادت۔ ابو سفیان شام سے آ رہا تھا، ابو جہل نے مکہ سے آنا تھا۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تجارت سے واپس آ رہا تھا، اس کے اندر سفر تجارت کی وجہ سے سامان تجارت تھا۔ خدا نے اپنے رسول نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ہم نے کافروں سے جنگ کرنی ہے، اور یہ پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ مسلمان تھوڑے سے 313، جن میں سے صرف چند گھوڑے، چند نیزے، چند بھالے، باقی لوگ سب پیدل۔ رسالت میں آپ نے فرمایا ادھر سے مکہ سے ایک لشکر آئے گا، ایک شام سے آئے گا، ادھر والا ابو سفیان لے کے آ رہا ہے، ادھر والا ابو جہل، تم نے ابو جہل سے مقابلہ کرنا ہے۔ تاریخ اہل سنت کا ہوگے، تمام نے لکھا کہ اصحاب رسول کی آواز ہے یا رسول اللہ ہمیں ابو جہل سے نہیں، ہمیں شام والے لشکر سے لڑنا ہے۔ نبی جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیونکہ لشکر شام میں سفر تجارت کہ سامان تجارت ہے، تو اگر کیونکہ رسول کہہ چکے تھے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فتح ہماری ہے، ہم نے جیتنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ ہے، فرمایا گھبرانا نہ، اللہ فرشتے بھیجے گا۔ تو ان کو تسلی ہوگی، ان کو لڑنا تو فرشتوں نہیں ہے نا، تو ہم نے تو صرف ریکوری کرنی ہے، تو ہم سامان لوٹیں گے۔ قرآن نے اس پورے واقعے کو لکھا، قرآن نے کہا انہوں نے رسول سے مجادلہ کیا، بحث کی نبی سے، پراپر نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بولے۔ نبی کہہ رہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس لشکر سے لڑو، نہیں یا رسول اللہ ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ قرآن نے پورے واقعے کو لکھا، انہوں نے مجادلہ کیا میرے نبی سے، یہ اونچی آواز میں بولے، نبی دلیلیں دے رہا تھا اور یہ نبی کی دلیل نہیں مان رہے تھے۔ آخر کافروں کے لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ کفار کا جو نقصان کیا وہ اکیلے علی نے کیا۔ کافروں کے 70 لوگ اس جنگ میں مرے تھے، جن میں سے 39 لوگ اکیلے علی نے مارے تھے۔ ولید ابن عتبہ، عاص ابن سعید، عتبہ ابن نوفل، نوفل ابن خالد، حارث ابن زمہ، زمہ ابن اسود، لوزہ ابن ربیعہ، سعد ابن دار، حکم ابن حجاج،
زید ابن ملیس، یہ سارے عرب کے بڑے بڑے کافر علی کی تلوار سے. اکیلا علی لڑ رہا تھا اور لشکر پیچھے کھڑا تھا. قرآن نے ایک ہی بات نہیں کی، لشکر کی بات کی ہے. جو جڑے ہوئے مجلس کے ساتھ وہ بننا. قرآن نے ایک ہی بات نہیں کی، لشکر کی بات کی ہے. یہاں اکیلا لڑ رہا ہے اور لشکر پیچھے کھڑا ہے. اس کا مطلب کأنہم بنیان مرصوصہ، لشکر میں نہیں. کأنہم بنیان، سیسا پلائی ہوئی دیوار تو ہے ہی نہیں، اکیلا علی لڑ رہا ہے. اسلام کی دوسری جنگ، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک جنگ کا ایسا منظر دکھاتا کہ کیا کیا ہو رہا تھا اس میدان جنگ میں. دوسری جنگ ہوئی، دوسری جنگ جنگ احد. اب کفار دوبارہ مکمل طاقت کے ساتھ آ گئے. مکمل طاقت کے ساتھ آنا تھا. عبداللہ ابن زبیر کو رسالت مآب نے پہاڑی کے اوپر بٹھایا، 50 لوگ دے کے، ہم نیچے لڑیں گے، تم نے اوپر رہنا ہے. تیرے پاس تیر انداز ہوں گے، تیرا اوپر کا ڈیفنس نیچے والے مجاہدین کو لڑنے میں مدد دے گا. کیونکہ جب کافر نیچے لڑ رہے ہوں گے انہیں پتا ہوگا اوپر مسلمانوں کے بندے بیٹھے جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں گے. تم اوپر سے حملہ کرو گے، کافر نیچے زمین پہ ٹھہریں گے نہیں. اگر ہم نیچے سے جنگ جیت بھی جائیں، کافر بھاگ بھی جائیں، تم نے نیچے نہیں اترنا. تم لوگوں نے اپنی چوکیوں پہ بیٹھے رہنا ہے، مورچے خالی نہیں کرنے جب تک میں تمہیں حکم نہیں دوں گا کہ آ جاؤ. نیچے بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور کافروں نے میدان چھوڑ دیا. میدان چھوڑا تو جاتے ہوئے کوئی گھوڑا چھوڑ گیا، کوئی تلوار چھوڑ گیا، کوئی ڈھال چھوڑ گیا. جو ہی میدان جنگ کا یہ منظر دیکھا تو اب جو زمینی جنگ لڑ رہے تھے وہ فوراً دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کسی کا گھوڑا، کسی کی تلوار، کسی کی ڈال یہ اٹھانا شروع کر دیا. وہ جو دھرے پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم تو اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے. تو نیچے تو سارے کا سارا میدان جب ہم اتریں گے تو ہمارے ہاتھوں کچھ بھی نہیں آئے گا. آخر 15 لوگ صرف، تاریخ کہتی، ہسٹری کہتی 15 لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہیں پہلی نشست میں. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. باقی لوگ نیچے اترے. بعد میں ان 15 میں سے بھی بہت سے لوگ نیچے اتر آئے. جو ہی وہ نیچے اترے، اکرمہ اور خالد بن ولید یہ لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، یہ نکل چکے تھے. آگے جا کے اکرمہ نے خالد کے کان میں کہا پیچھے تو مڑ کے دیکھ، درہ خالی ہو گیا ہے، بندے پہاڑ سے نیچے آ چکے ہیں. انہوں نے زوردار حملہ کیا پیچھے سے، اتنا طاقتور حملہ کیا کہ قرآن نے اس منظر کو لکھا. قرآن نے کہا مسلمانوں کے مجاہدین پہاڑیوں پہ ایسے چڑھ رہے تھے جیسے بکرا پہاڑ پہ چڑھتا ہے. اکیلے امیر المومنین اور امیر المومنین، مجھے جنگیں پڑھنا مقصد نہیں ہے، صرف کأنہم بنیان مرصوصہ ہے. اکیلے امیر المومنین نے پوری جرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ، یہ وہ جنگ تھی جس میں رسالت مآب کا دندان مبارک زخمی ہوا تھا، ٹوٹا نہیں تھا. ممبر سے اگر کوئی پڑھے تو محتاط رہیے گا، رسول کا دان ٹوٹا نہیں تھا، زخمی ہوا. ٹوٹنا عیب ہے. دانت ٹوٹ جاتا تو نقص آ جاتا، جس پہ نقص ہو وہ کامل نہیں ہوتا. دندان مبارک رسالت مآب زخمی ہوا، خون بہا. رسول نے اپنی آستین سے صاف کیا. زخمی رسول کو لڑتے ہوئے علی نے دیکھا. امیر المومنین پیچھے سے واپس آئے. اب امیر المومنین کے لیے کیا تھا؟ رسول کا تحفظ بھی کرنا تھا اور سامنے لشکر سے کافروں سے اکیلے علی نے لڑنا بھی تھا. اب اگر ادھر سے لڑتے تھے تو پیچھے سے کافر رسول پہ حملہ کر دیتے. عرب میں یہ جنگی طریقہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. اب اکیلے امیر المومنین ہیں، اگر ادھر سے وہ لڑیں گے اور پیچھے رسالت مآب زخمی حالت میں ہیں تو کفار اور مشرکین پیچھے سے رسول پر حملہ کر دیں گے. امیر المومنین وہاں گئے جہاں رسالت مآب تھے. رسالت مآب کو کعبہ بنا کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا. امیر المومنین رسالت مآب کو کعبہ بنا دیا اور اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا دیا. چکر پہ لگا کے علی نے چھوٹے چکر سے چکر شروع کیا ہے، بالکل نبی کے قریب سے تحفظ شروع کیا ہے. چکر پھیلتا اتنا وسیع کر لیا کہ میدان احد خالی ہو گیا. یہ وہ جنگ تھی جس میں امیر المومنین کی تلوار عرش سے آئی تھی. جنگ پڑھنا مقصد ہوتا تو یہاں پر بہترین جنگ کا منظر میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا.
اب لشکر کہاں گیا تھا؟ قرآن کہتا بھاگ گیا تھا، لڑ علی رہا تھا، کأنہم بنیان مرصوصہ کی منزل۔ بدر احد ہو چکی، اسلام نے تیسری جنگ کی، خندق۔ خندق ایک طرف مکان، ایک طرف پہاڑ، اور درمیان میں مسلمانوں کا لشکر۔ سلمان محمدی کے مشورے پر اس میں خندق کھودی گئی۔ 10 صحابیوں کو 40 ہاتھ جگہ دی کہ 10 صحابی 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے، اس کے بعد 10 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے۔ 4 گز گہری، 4 گز چوڑائی میں، اور 5 کلومیٹر لمبی خندق مسلمان مجاہدین نے کھودی۔ اس میں جب میں نے دیکھا کہ جب بدر پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر کی ریشو کیا تھی، تو تاریخ نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 313 تھا اور کافروں کا لشکر 1000 تھا۔ میں نے پھر پوچھا جب خندق ہوئی ہے تب کافر اور مسلمانوں کے لشکر کی ریشو کیا تھی؟ پھر ہسٹری نے مجھے بتایا کہ کافر 10,000 تھے اور مسلمان 3,000 تھے۔ ریشو 1 اور 3 کی رہی ہے۔ ریشو تبدیل نہیں ہوئی، 1 3۔ اب میں نے سوچا میری عقل، آپ کیونکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تو آپ مجھے زیادہ عقلی طریقے سے اس پہ قائل کر سکیں گے۔ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ جب رسالت مآب نے پہلی جنگ لڑی تب بھی مسلمان 1 حصہ تھے، کافر 3 حصہ زیادہ تھے، خندق میں بھی زیادہ تھے۔ رسالت مآب نے بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی۔ بھائی خندق تو اس لیے کھودی جاتی ہے نا، زیادہ لوگ ہیں تو بچنا ہے، تحفظ کرنا ہے، تو خندق اس لیے کھودی تھی رسالت مآب نے، جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ کافر بہت زیادہ آ گئے تھے۔ میں نے کہا سوچ رہا خندق میں زیادہ آ گئے ہوں، احد میں کم آئے، احد میں بھی اتنے ہی تھے، بدر میں بھی اتنے ہی تھے، تو میں نے کہا کافر تو ہر جنگ میں زیادہ رہے ہیں۔ بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی، بعد میں پتا چلا تحقیق کرنے سے خندق کافروں کے لیے نہیں کھودی تھی۔ جو ہاتھ نیچے ہے میرا خیال انہیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ رسول 2 جنگوں میں ایک بڑا برا ایکسپیرینس کر چکے تھے کہ وہاں سے کوئی یہاں آئے تو علی تو جانے نہیں دیتا، لیکن یہاں والے بدر میں بھی چلے گئے تھے، یہاں والے احد میں بھی چلے گئے تھے۔ رسول نے کہا اب خندق کھود لو، باہر سے کوئی آیا تو علی نہیں جانے دے گا، اب اندر سے کوئی باہر نہ جائے۔ باہر سے کوئی آ گیا تو وہ علی نہیں چھوڑے گا۔ اب اندر والوں کا کیا کریں بھائی؟ ان کو روکنا کہ یہ نہ جائے، جن کو روکنا تھا انہی سے کھدوائی۔ یہاں میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ ہے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا۔ میں انہی کا جملہ انہی کے نام سے کہوں گا تاکہ قبلہ کی روح کو اسال ہو جائے۔ انہوں نے کہا کسی تنگ دل کی تنگ خندق کھودی ہوئی سے امر آ گیا۔ حضور کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ یہ جنگی قوانین جو ہوتے ہیں نا، یہ آرمی کے ڈسپلن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آرمی کی سیکریسی، اگر اس کا کوئی سیکریٹ دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اندر سے پتا کرو مخبری کس نے کی۔ عمر کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں خندق کم کھدی ہوئی ہے؟ یقین کرو میں خطابت نہیں کر رہا، نارتھ ہیمپٹن والوں میں خطابت نہیں کر رہا، نہ سمجھنا کہ میں صرف ذاکری کر رہا ہوں۔ پیغام وہاں پتھر کے ساتھ ایک خط باندھ کے بھیجا گیا تھا۔ دل سے تو مسلمان تھے نہیں کچھ لوگ، 7 لوگ آئے ہیں، اکیلا عمر نہیں آیا، 7 لوگ آئے ہیں۔ عمر بن عبد ود، حسل اس کا بیٹا، وہ بھی اس میں آیا ہے۔ 7 لوگ آئے ہیں جس کے تاریخ نے نام لکھے ہیں، جو خندق کو عبور کر کے پہنچ گئے ہیں لشکر اسلام کے اندر۔ 7 لوگوں کا رات کی تاریکی میں خندق کو عبور کرنا تھا، مسلمان تو سوئے ہوئے تھے، لشکر آرام کر رہا تھا۔ سیدھے گئے اور انہوں نے جا کر رسول کے خیمے کا محاصرہ کر لیا۔ خیمے کا محاصرہ کرنے کے بعد عمر بن عبد ود نے اپنا نیزے کے ساتھ رسول کے خیمے کی چادر کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد نیزے کی نوک کے ساتھ چادر کو اٹھایا، اٹھا کے اس ملعون نے پہلا جملہ کہا محمد کوئی ہے تو بھیج، یا کسی کو بھیج یا خود لڑنے کے لیے آ۔
یہاں پر کائنات کے رسول نے پہلی بار کہا من لحاظل کلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو جلال آ گیا تھا، جو غصے میں آئے وہ نبی نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کے بدن کے اندر 4 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں: قوت وہمیہ، قوت عاقلہ، قوت سہویہ، قوت غصبیہ. آپ نے ان چاروں قوتوں کو، ان چاروں پاورز کو اپنی باڈی میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے. نوجوان اور بچے اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ آپ کا جو جسم ہے یہ میدان جنگ ہے. اس میں شیطان بھی اپنے سپاہی کھڑے کرتا ہے اور رحمان بھی اپنے سپاہی کھڑے کرتا ہے. جو پہلی قوت وہمیہ کہ آپ کو وسوسے آئیں گے، آپ کو وہم ہوگا، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے ارادے کے ساتھ. جب آپ اپنے ارادے سے اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اللہ تمہیں عقل سے نوازتا ہے تاکہ تم اس کو کنٹرول کر سکو. اگر آپ کے اندر غصب، غصے والی کیفیت آ جاتی ہے تو جو ہی وہ کیفیت آئے گی وہ قوت آپ کے اوپر مغلوب ہو جائے گی، آپ کے اوپر غالب آ جائے گی. آپ کو ایسا کام کر دیں گے، بعد میں آپ پچھتائیں گے. کیوں پچھتائے؟ اس لمحے آپ پہ کنٹرول اس لیے نہیں رہا کہ وہ قوت آپ کے اوپر غالب آ گئی تھی. تو جو غالب آتی ہے، جس پہ غالب آتی ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. امام اور نبی پہ یہ قوت غالب نہیں آتی. امام اور نبی کوئی بھی کام ہماری طرح غصے میں نہیں کرتے، کیونکہ وہ مغلوب نہیں ہے، وہ ہر شے پہ غالب ہے. وہ غالب علی کل غالب ہے. تو جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں گے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. کیونکہ یہ جتنے منظر آپ ہمیں بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں انسانیت کے غصے کے لیے ہے. علی کا ہاتھ امر الہی ہے. علی کا ہاتھ تبھی اٹھے گا جب اللہ کا حکم آئے گا. اب رسالت مآب نے غصے کی وجہ سے نہیں. رسالت مآب کو جب غصہ آتا ہی نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ خلق عظیم کا مالک ہے، اور صرف مالک نہیں کہہ رہا، اس کے اخلاق کی قسم کھا رہا ہے. تو جس کے اخلاق کی اللہ قسمیں کھا رہا تھا، اس نے خندق میں عمر بن عبد ود کو کتا کہہ کے بلایا تو کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا. یا رسول اللہ جلال آیا تھا؟ فرمایا جلال نہیں آیا تھا، رسول نے ایک معیار قائم کر دیا تھا. یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے، میدان میں کھڑا ہو کے للکارتا، میں کبھی گالی نہ دیتا. اس نے آ کے دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے دروازے پہ آگے گستاخی کرے، آتا انسان ہے، واپسی پہ کتا ہو جاتا. یا رسول یا آپ ہمیں بتائیں کہ بدر میں بھی لشکر نہیں لڑ رہا، اکیلے علی لڑ رہے ہیں. احد میں علی لڑ رہے ہیں، خندق میں علی لڑ رہے ہیں، حنین میں علی لڑ رہے ہیں، خیبر میں علی لڑ رہے ہیں. یہ جتنی جنگیں ہیں ان میں سے ایک ایک میں دیکھو گے تو آپ کو لشکر کی بجائے انفرادی فتح نظر آئے گی. تو اب علماء اسلام، میرے معززین اور میرے مہربان دوستو، اب مولوی کے پاس کوئی رستہ نہیں. یا آیت کا ترجمہ بتائے یا ہمیں وہ لشکر بتائے، ہمیں بتائے وہ کأنہم بنیان مرصوصہ پہ کس کے اصحاب تھے. کون سی اصحاب ہے جن کے لیے قرآن میں آیت آج بھی کھڑی ہے؟ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہی نہیں، وہ ڈٹے رہے. موت سر پہ آئی ہے وہ نہیں ہلے. یہ مجھے اسلام کی کسی جنگ میں لشکر کا یہ روب دکھاؤ، میں قرآن کی اس آیت کو ہار بنا کے اس صحابی کے گلے میں ڈالوں کہ تم ہو اس آیت کے مصداق. یہ لشکر اس آیت کا مصداق ہے. اگر کوئی لشکر بھی ایسا نہیں، حتیٰ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم نبی کے صحابہ پہ بات نہیں کر رہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صفین میں امیر المومنین کے ساتھ جو لشکر ہے وہ بھی کأنہم بنیان مرصوصہ نہیں ہے.
خاموش ہوئے. امیر المومنین کے پیچھے سارا لشکر علی کی محبت میں نہیں گیا تھا. اگر گیا ہوتا تو جنگ صفین جو ہے وہ تحکیم کے حوالے ہو جاتی, فیصلہ حکم کے پاس چلا جاتا. آپ خطبے پڑھے مولا امیر المومنین کے, آپ خطوط پڑھے مولا امیر المومنین کے, کس طرح مولا نے ان کی بے وفائیوں کا گلہ کیا ہے کہ مجھے میدان جنگ میں کھڑا کر کے تم نے مجھے چھوڑ دیا. کون لوگ تھے وہ وہاں سے لاکھوں درہم لے کے علی کا لشکر چھوڑ کے ادھر جا رہے تھے, اور کون لوگ تھے جو علی کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ چند افراد تھے جو امیر المومنین کے ساتھ کھڑے تھے. اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مجھے گفتگو میں آج ایک جملہ کہہ دوں حضرت عمار یاسر کا. یہ وہ صحابی ہے جس نے جنگ صفین میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا تھا. کیونکہ رسالت مآب نے حضرت عمار یاسر, باپ کا نام یاسر, ماں کا نام سمیہ, یاسر بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوا, ماں بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوئی. دردناک شہادت ہے عمار کے ماں اور باپ دونوں کی. ماں بھی شہیدہ, باپ بھی شہید, مظلوم اور مظلوم کا بیٹا حضرت عمار. مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے, ہر صحابی ایک اینٹ اٹھا رہا ہے, یہ دو. رسالت مآب نے سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمار مر جائے گا آج, وہ اتنی وزنی پتھر دو اٹھا رہا ہے. رسول نے جا کے حضرت عمار سے کہا عمار تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا ایک اپنے حصے کا, ایک آپ کے حصے کا. اس کے سر کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی, پتھر جو اٹھا رہا تھا تو پتھر اٹھانے کے بعد سر میں گرد پڑی ہوئی. رسالت مآب نے اس کے پگڑی سے, اس کے سر سے اپنے ہاتھوں سے گرد صاف کی. گرد صاف کر کے رسالت مآب نے عمار کو سینے سے لگا, عمار میں دیکھ رہا ہوں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے جبکہ تو حق پہ کھڑا ہوگا. یہ حدیث پیغمبر نے کہہ دی ہے. کتنی روشن حدیث ہے, کتنی واضح حدیث ہے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کر, رسول کہہ رہے باغی قتل کریں گے اور تو حق پہ ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ چاہیے تھا نا یہ جہاں جنگوں کے حالات ہو رہے, جہاں باب الایمان ہے, جہاں باب النفاق ہے, وہاں پر جا کے اس حدیث کو رکھتا تاکہ پڑھنے والوں کو حدیث سامنے آتی. جاؤ جا کے صحیح بخاری جا کے گوگل سرچ کر کے دیکھنا یہ حدیث اس نے کہاں پر رکھی ہوئی ہے. مسجد میں صفائی کرتے ہوئے گرد پڑنے کے احکام, کہ جس باب کے اندر انہیں مسجد کا باب ہے نا, مسجد کا, کہ مسجد کے کیا 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 فضیلتیں اور کیا کیا احترام ہے, اور مسجد میں صفائی کرنی, اور صفائی کرتے ہوئے ڈسٹ, اور ڈسٹ اگر پڑ جائے وہاں پر جا گئے چھوٹی سی ایک سائڈ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. جبکہ یہ ہے معیار, یہ ہے صحابی. میدان جنگ میں ادھر علی کا لشکر ہے, ادھر معاویہ کا لشکر, درمیان میں علم لے کے ہمارے یاسر آ گئے, درمیان میں کھڑے ہوئے, علی کے لشکر سے نکل کے دونوں لشکروں کے درمیان میں آ گئے, اور درمیان میں آ کے لشکر معاویہ کی طرف دیکھے کہا سنو میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں, کیا تمہیں نبی کی حدیث بھول گئی؟ عمار کے صرف نکل کے آنے کی وجہ سے 35 لوگ معاویہ کے لشکر کے نکل کے علی کے لشکر میں آ گئے. یہ نہیں کہ صرف ادھر سے لوگ ادھر گئے ہیں, جو ادھر سے آئے ہم وہ بھی گنتی پوری کریں گے, ادھر سے بھی 35 لوگ آئے. انہوں نے آ کے کہا علی تو حق کا امام ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. عمار آ کے کھڑا ہو گیا ہے. جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہو گئی تو لشکر معاویہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا, ہمارے پاس تو نبی کی حدیث ہے, اسے باغی گروہ قتل کرے گا. تو باغی کیا ہم باغی ہیں؟ ہمارے ہاتھوں عمار قتل ہو گیا. تو عمر بن عاص جیسا چلاک لومڑی اس نے فوری طور پہ جا کے کہا, اس نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ ہم نے قتل نہیں کیا, بلکہ عمار کا قاتل علی ہے جو اسے لے کے ہماری تلواروں کے آگے آ گیا. دیکھو علی کا مقابلہ کس دور کے کس لوگوں کے ساتھ ہے. اس نے کہا یہ تو وہ علی قاتل ہے, نہ علی لے کے آتا نہ عمار ہماری تلواروں سے قتل ہوتا. انہوں نے کہا ہاں 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 ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا, کیونکہ جس نے گناہ کیا ہو نا وہ تو اتنی جلدی بہانے پہ مان جاتا ہے. جس نے روزہ نہ رکھنا ہو نا اسے صرف اتنا سا ہاتھ لگائے نا وہ کہتا ہے بخار ہے نا. جس نے کوئی چیز چھوڑنی ہو تو بہانہ ڈھونڈتا ہے بھائی. آج کسی کو کہہ دو کسی بیٹا پردہ کیا کرو, وہ کہتی پردہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا.
اگر پردہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، نہیں پردہ ہمارا نہیں ہوتا، پردہ دیکھنے والے کا ہوتا ہے، اسے چاہیے وہ پردہ کرے، ہم کیوں پردہ کریں؟ تو اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں پردہ ہوتا ہے تو کبھی بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا، اللہ کی آنکھ میں پردہ نہیں ہے؟ اللہ کی آنکھ میں پردہ نہیں تو بغیر چادر کے نماز پڑھ۔ پردہ چہرے کا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی حلال کی ہوئی چیز کو اگر اطاعت نہیں کر سکتے تو اسے حرام بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی حرام کی ہوئی چیز سے اگر منع نہیں ہو سکتے تو اسے حلال بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یار تم پتہ چلا ہے تم امام حسین کی محبت کرتے ہو، شراب پیتے ہو۔ وہ کہتے جی ہمیں نشہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، کتنی بدبختی ہے، اسلام نے نشہ حرام کیا ہے، ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں، دوا میں شفا ہوتی ہے، جسے اہل بیت حرام کر دے اس میں شفا نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی حرام کی ہوئی چیز میں شفا نہیں ہے۔ اہل بیت نے تمہیں منع کیا ہے ہر وہ چیز جو تمہارے عقل پہ غالب آ جائے، جو تمہارے سوچ پہ غالب آ جائے، جو تمہاری فکر پہ غالب آ جائے۔ پڑھے لکھے دور میں زندگی گزار رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے، اہل بیت کی اطاعت سے نکل جاؤ۔ آپ برطانیہ کے ماحول میں رہتے میرے بچوں، اہل بیت کے مذہب میں جو والدین کا احترام ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ یہ آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اب ہم خود فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، بس ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں ماں باپ کے سامنے اف کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اف لفظ نہیں ہے، اف کوئی لفظ ہے؟ اس کا کوئی ایکسنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے منہ بگاڑ کے نہیں میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں نے تو آپ کہہ کے منع کیا تھا۔ ابا جی آپ تو ہر بات میں بولتے ہیں، اب آپ کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی کل ابا جی ہونا ہے، اس دور میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ بولو وہ جو کل برداشت کر سکو۔ اہل بیت کے مذہب میں نہ والدین کا کہ آگے اف 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 کیا، ایک صرف نفرت، ایک نخوت کا انداز، اف۔ خدا نے اس نطق کو قرآن میں کوڈ کیا، خدا نے کہا اگر تم نے یہ بھی کیا نا میں تمہیں پھر بھی معاف نہیں کروں۔ جاؤ جا کے اہل بیت کے مذہب میں جا کے پوچھو کہ امیر المومنین والدین کے گستاخ کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایک شخص آیا علی کی محفل میں آ کے بیٹھا، امیر المومنین نے کہا اٹھاؤ اس کو میری محفل سے باہر نکالو۔ انہوں نے کہا یا علی یہ تو آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ علی فرماتا ہے میرے پیار کا فائدہ کیا جب ماں ہی سے نہیں کرتا۔ کسی صحابی نے اسے جا کے کہا علی نے کہا ہے کہ تم ماں سے پیار نہیں کرتا اور علی تم سے پیار نہیں کرتا۔ وہ فوراً آیا مولا کے پاس، مولا آپ نے میرے بارے میں یہ کہا۔ مولا میں اس لیے نہیں کرتا، مولا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار اصرار کرتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں اس لیے ان چیزوں سے کتراتا ہوں۔ مولا آپ سے تو پیار کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس کی گود نے تمہیں مجھ سے پیار کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ نہ ہوتی تو مجھ سے کبھی پیار نہ کرتا۔ جس وسیلے سے علی تک آیا ہے اس وسیلے کو درمیان میں رکھ۔ تیری ماں تھی جس تربیت نے تجھے مجھ تک پہنچایا، تو وسیلہ چھوڑ کے آ رہا ہے، علی وسیلہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وسیلے سے آ جس وسیلے سے میں نے تجھے اپنی محبت دی تھی۔ باپ کے ذریعے تم تک محبت پہنچی ہے تو باپ تمہارا علی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ کوئی لشکر کا انہم بنیان مرصوصہ کی منزل پہ نہیں آیا، حسین 72 لے کے کربلا آیا۔ حسین لا کے 72 رکھے کربلا۔ حسین نے کہا لے میرے اللہ تو آدم سے لے کے میرے بھائی حسن تک
یہ آیت وہیں کی وہیں کھڑی رہی، کون ہیں جو سیسا پلائی دیوار پر ہے؟ خدا کہتا اللہ محبت کرتا ہے ان سے، یقاتلونا فی سبیلہ، جو میری سبیل میں قتل کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ یہیں سے گفتگو کل شروع کریں گے، اور کل شب عاشور اہم مجلس اصحاب امام حسین پہ ہوگی۔ وہ کس معیار پہ تھے، کیا مقام تھا، کتنا بلند مقام تھا کہ ان میں سے کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ یہ سارے علیہ السلام، میں ان میں سے چند وہ نام ضرور کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس اصحاب میں سے صرف 2 یا 3 ہی کی بات بچوں کو پتا ہے، یا حر کو جانتے ہیں، یا حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہیں۔ تمہیں پتا ہو کہ زہیر کون ہے، عابس شاکری کون ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مسلم ابن اوسجہ کون تھا، یہ کون سے معیار تھے، وہاب قلبی کون تھا، ابو سمامہ کون تھا، یہ کون لوگ تھے، کس معیار پہ تھے، کہاں سے چنے تھے حسین نے یہ پھول۔ یہ کوئی تاریخ کے نامور لوگ نہیں تھے، یہ اپنے علاقوں میں گمنام لوگ تھے۔ یہ کوئی بہت بڑے امیر نہیں تھے، بہت بڑے جنگجو نہیں تھے، کچھ معیار تھا جو حسین نے تراشا تھا، جس پہ یہ پورے آئے ہیں، اور حسین نے انہیں کربلا بلا لیا۔ اگر آج ان اصحاب حسین کا معیار دیکھنا ہے تو ایک جملے پہ معیار تل سکتا ہے، کتنا کمال وہ لشکر ہوگا جس کے سالار کا نام عباس ہے، کیا ہوگا وہ لشکر حسینی جس کے علمدار کا نام عباس۔ آج ہے شہادت ابوالفضل العباس۔ سادات و غیر سادات، حسین کا گھر تم سب کا گھر ہے۔ کوشش کیا کرو کہ صرف 10 دن کے شیعہ نہیں، پورے سال کے عزادار رہو، پورے سال کے شیعہ رہو۔ اللہ اس بارگاہ کو، اس کے بسانے والوں کو، اور یہ نعمت عظمیٰ ہے پروردگار کی، اگر یہ امام بارگاہ نہ ہوتا تمہارے بچوں کا تربیت کہاں سے ہوتی؟ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تمہارے بچوں کو سنبھال رہا ہے، تمہاری اگلی نسل کو حسینیت کے رستے پہ لے کے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ تعاون کیا کریں، اگر آپ اس کے ریگولر ممبر نہیں ہیں تو اس کے ممبر بنیں۔ آپ اس کی تمام وہ افادیت، تمام وہ اہمیتیں جس کے لیے اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہے، اغراض و مقاصد ہیں، اگر وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی جتنی حوصلہ افزائی ہو سکے، جس قدر ہو سکے وہ ضرور کریں۔ جتنی دیر عباس زندہ رہا، علی کی بیٹیاں سکون سے سوتی رہیں۔ میں ابوالفضل العباس کی شہادت کی آغاز اور ابتدا علی کی بیٹی کے ایک نوحے سے کر رہا ہوں۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، حضرت ابوالفضل العباس کی لاش پہ آ کے سیدہ زینب نے ایک نوحہ پڑھا تھا۔ تم نوحہ خانوں سے نوحہ سن کے روتے ہو، بڑا دردناک شعر ہے، اس نے بڑا دردناک پڑھا ہے۔ آج میں نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے پڑھا تھا ابوالفضل العباس کی لاش پہ۔ شام غریبہ عباس کی لاش پہ آ کے زینب نے کہا تھا، عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف کی وجہ سے جاگتی تھیں آج وہ سو گئیں، اور وہ بہنیں جو تیرے سکون سے سوتی تھیں آج جاگ گئی۔ آج وہ یزیدیوں کی آنکھیں جو خوف سے جاگتی تھی کہ عباس زندہ ہے، آج وہ سکون سے سوئیں گے کہ عباس چلا گیا۔ لیکن عباس اب زینب نہیں سوئے گی، آج کے بعد میری سکینہ نہیں سوئے گی۔ میرا مولا حسین آپ کا پرسہ قبول فرمائے، علی کی بیٹیاں یہ پرسہ قبول فرمائے، سیدہ یہ پرسہ قبول فرمائے۔ عراق میں نے خود مولا عباس کے حرم میں ایک عالم دین، عرب عالم دین، اس کی زبان سے یہ واقعہ سنا تھا۔
اسے کہا مولا عباس کی مجلس میں ایک شخص آتا تھا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا. جب بھی مولا عباس کی مجلس میں آتا رو کے کہتا عباس کاش میری ٹانگیں ہوتی, میں کھڑا ہو کے تیرا ماتم کرتا. مولا میں کھڑا ہو کے تیرا ماتم کرتا. وہ کہتے عراق کے ایک گاؤں میں رہنے والا وہ بچہ بار بار کہتا تھا کاش میری ٹانگیں ہوتی, میں حلقے کے درمیان میں کھڑا ہو کے حسین کا ماتم کرتا. عالم دین کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی, یا لوگوں نے دیکھا کہ حلقے میں وہ کھڑا ہے اور وہ ماتم کر رہا ہے. لوگوں نے اسے کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے اسے کہا تیری تو ٹانگیں نہیں تھی, تو کھڑا کیسے ہوا؟ اسے کہا مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے جب مصائب پڑھا جا رہا تھا, میں نے رو کے کہا عباس تجھے حسین کے کچلے ہوئے سینے کا واسطہ, مولا عباس تجھے حسین کے کچلے ہوئے سینے کا واسطہ. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ گھوڑا سوار آیا ہے, گھوڑا سوار نے آگے گھوڑا میرے قریب روکا ہے, رو کے مجھے کہنے لگا اٹھ کھڑا ہو کے ماتم کر. کہتا میں کیسے ماتم کروں, میرے پاؤں نہیں ہیں, میری ٹانگیں نہیں ہیں, مجھے کھڑا کرنا چاہتا ہے, اپنا ہاتھ بڑھا, میں تیرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوں. اتنا کہنا تھا اس نے ابا ہٹائی, رو کے کہتا میرے پاس کوئی نہیں ہے, میرے اشل کی لجام میں ہاتھ ڈال. میں نے اس کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. زامن زینب, حجاب زینب, زامن معصومہ. وقت زیادہ ہو گیا, میں قریب سے شہادت شروع کر دیتا ہوں. 4 سال کی بطول نے آ کے کہا چچا عباس میرا اصغر پیاسا ہے. مولا عباس دیکھ کہتے شہزادی کیا کروں, حسین مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. شہزادی دیکھ کے کہتے ہیں چچا عباس اگر آپ کہیں میں آپ کو بابا کے پاس لے کے چلوں. آگے آگے سکینہ چلی, پیچھے پیچھے عباس چلا. میں ممبر پہ ہر دفعہ یہ عمل بتا کے جاتا ہوں, کسی کی کوئی مشکل سے مشکل دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو, یہ عمل ہے. اگر تیرے گھر میں بیٹی ہے, بیٹی لے کے عباس کے علم پہ جایا کرو, بیٹی کو غازی کے علم پہ کھڑا کر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیا کہو مولا عباس میں بیٹی سفارش بنا کے لے کے آیا ہوں, کیونکہ سخی عباس یہ آپ کی سنت ہے. آپ کربلا میں سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے گئے تھے. آگے آگے سکینہ چلی, پیچھے پیچھے جوان عباس چلا. سکینہ اور عباس کو اکٹھے آتے ہوئے حسین نے دیکھا. حسین نے قبضہ تلوار سے سر کو اٹھایا, اٹھا کے لگا اماں تیرا حسین غریب ہو گیا. عباس سکینہ کو سفارشی بنا کے لے کے آ رہا ہے. آ کے کہنے لگی بی بی سکینہ بابا میرے چچا کو پانی لانے دیجئے گا. حسین رو کے دے سکینہ پانی کس کے لیے چاہیے؟ رو کے دی خود نہیں پینا, میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. حسین رو کے دے سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ آواز آئی بابا میرا بھائی ہے. فرمایا تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ. فرمایا عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابا آپ کا بھائی لگتا ہے. فرمایا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال. حسین اٹھے, سکینہ کو سینے سے لگایا, روکا سکینہ فیصلہ خود کرنا, ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال. فیصلہ ایسے کرنا, ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. مولا میں ضمانت دیتا ہوں, مولا میں صرف پانی لاؤں گا. مولا حسین نے کہا سکینہ جا خیمے سے مشکیزہ لا. شہزادی مشکیزہ لینے کے لیے گئی. مولا حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا, ٹیلے کے پیچھے لے گئے. جب دیکھ لیا نا بہن کا خیمہ دور رہ گیا ہے, مولا حسین نے کہا عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا. عباس نے حسین کو گلے سے لگایا. مولا حسین نے عباس کے منہ پہ اپنا منہ رکھا. رو کے حسین نے جملہ کہا جو ماتم کر سکتا ماتم کر لینا. حسین رو کے دے عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس میں تیرے سہارے میں مدینے سے چلا تھا. عباس میں زینب لے کے کہاں. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. کل کی رات رہ گئی رونے کی. کل شہیدوں کی رات ہے, پھر آگے غریبوں کی رات ہے. جو نہ رو سکے ہائے کہے, ہائے نہ کہہ سکو سر جھکائے. آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچ لے یہ گھر اجڑنے کے لائق تھا نہیں. مولا حسین کی آواز ہے عباس میں تیرے سہارے پہ آیا تھا,
عباس میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، عباس میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ مولا عباس نے کہا شہنشاہ میں کیا کروں، مجھ سے تیری بیٹی کے رونا سنا نہیں جاتا، مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے، مولا میں عباس کتنا صبر کروں گا، اگلی سطر پڑھنے سے پہلے میں خود ماتمی ہوں، خود زنجیر زن ہوں، میرا جگر پھٹ رہا ہے، میں اگلی سطر پیر ساجد شاہ جی سمجھ میں کو کیسے سناؤں؟ جب کہا نا عباس تو نے جانا ہی ہے، ہاں مولا میں نے جانا ہے۔ سخی حسین نے مولا عباس کے نیام سے تلوار کھینچ لی، روکے گا عباس بغیر تلوار کے چلا جا، عباس روکے تھے مولا میں نے وعدہ کیا ہے، مولا سامنے کوئی آیا تو ماروں گا، مولا میں خود کسی پہ حملہ نہیں کروں گا، مولا میری تلوار مجھے دے دے۔ حسین نے تلوار ہاتھوں پہ لی، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، روکے گا لے کے جانی تلوار بے شک لے جا، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے، اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے، تو نے انہیں جتنا دوڑانا ہے اتنا انہوں نے کبھی سکینہ کو، کبھی گھوڑوں کے آگے، کبھی اونٹوں کے آگے۔ ماتمگر ہائے حسین کے، ہائے حسین، سیدہ تیرا ماتم قبول کرے، زہرا تیرا گریہ قبول کرے، اللہ ان نوازوں پہ رحم کرے۔ دیکھ ابوالفضل عباس، ایک غازی کی ماں تیرے عباس کے پرصدا، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب و سکینہ کو مارنا۔ بس سادات و غیر سادات شہزادی مشکیزہ لے کے آئی، ایک ایک گھنٹہ صرف ودا پڑھا جائے عباس، شہزادی مشکیزہ لے کے آئی، اے جوان قد میرے مولا کا، 4 سال کی سیدزادی، شہزادی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 عباس اتنا جھک گئے، عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ غریب نے عباس کے ہاتھ بیٹی کے قدموں پہ دیکھے، حسین رو کے کہتے عباس تو نے صحرا میں میری بیٹی کا حیا کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا۔ مولا عباس تیری وفا کے صدقے، غازی تیری وفا پہ قربان۔ مولا عباس کی آواز آئی، مولا اللہ کے حوالے میں خیموں کا ودا چھوڑ رہا ہوں، ورنہ پڑھتا کہ علی کی بیٹی کا آخری سلام کتنا مشکل تھا۔ میں ودا پڑھ لوں گا، تم شہادت نہیں سن سکو گے، میں نے صرف ودا پڑھنا ہوتا، خدا کی قسم ہے صرف ودا پڑھتا تم پھر شہادت نہیں سنو گے۔ زینب نے کیسے ودا کیا، سجاد سے کیسے ودا ہوا، ایک ودا پڑھ دیتا ہوں، منت کی ماتمی نے ایک ودا پڑھ دیتا ہوں، ایک ودا پڑھ دیتا ہوں۔ عباس نے ایک ودا کیا ہے علی کی بیٹی کے ساتھ، ایک ودا کیا ہے اپنی بہن رقیہ کے ساتھ۔ میں بی بی کا ودا پڑھنے لگا ہوں، جب شہزادی کے خیمے کے باہر عباس گئے ہیں، دیکھ کہتا ہے بی بی اللہ کے حوالے تیرا عباس جا رہا ہے۔ مقتل کہتی ہے زینب نے دونوں ہاتھ اپنے برقعے کے اوپر رکھ لیے، رکھ کے کہنے لگی عباس تو نہیں جا رہا، میری چادر جا رہی ہے، میرا برقعہ جا رہا ہے، میرا حجاب جا رہا ہے۔ عباس حسین کہاں ہے؟ آواز آئی مظلوم ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا عباس تو ہمیشہ نوکر کہلواتا رہا، عباس ہمیشہ دروازے پہ پہرا دیتا رہا، عباس میری ماں نے تیرے اپنے ہاتھوں سے کرتے سیے تھے، عباس زینب تم سے کوئی پوچھنا چاہتی ہے۔ عباس رو کے جی شہزادی حکم کر، رو کے بی بی خیمے کے پردے کے قریب آئی، رو کے دی عباس اپنا کان پردے کے قریب کر، عباس قریب گیا، بی بی رو کے دی مجھے حسین سے شرم آتی ہے، عباس تو میرا خاص بھائی ہے، مجھے صرف اتنا بتا بازار میں چلتے کیسے ہیں، مجھے بتا شرابیوں سے بولتے کیسے ہیں، مجھے بتا خطبے کیسے دیتے۔ اسی پہ ہمارے پنجاب کے ذاکرین پڑھا کرتے تھے، بھینی دامان سلامت رہویں، ایک منت ہم شیر تلائی وج کی میں بولنا نال شرابی دے۔ عباس مجھے بتا
میرا لال خطبے کیسے دینے. بی بی رقیہ کے خیمے میں عباس گئے. فرمایا رقیہ تھوڑی دیر بعد میرا شہنشاہ غریب ہو جائے گا. میرے مظلوم کا زلجنہ تو نے تیار کرنا ہے. میرے آقا کو سواری پہ تو نے بٹھانا ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر ٹوٹ گئی تھی حسین. ٹیلہ کربلا پہ پیشانی تلوار. میں نے ہر ایک شہادت میں آپ کو سنایا ہے. جب بھی کوئی میدان میں جاتا حسین جنگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے. لاش اٹھانے خود جاتے تھے. جنگ عباس دیکھتے تھے. عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے, حسین یوں زمین پہ نیچے نشے میں بلا تشبیہ بیٹھے ہوتے. حسین عباس کو دیکھتے رہتے. عباس کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ اون کیسا لڑ رہا ہے, قاسم کیسا لڑ رہا ہے. ایک ایک کو مقتل میں بھیج کے عباس کی آنکھوں سے حسین نے ہر کسی کی جنگ دیکھی ہے. عباس بتاتے تھے اون لشکر میں چلا گیا ہے, فرات خالی کروا دیا ہے, قاسم بڑا اچھا لڑ رہا ہے. حسین صرف عباس کو دیکھتے رہتے. آج عباس جا رہا تھا, حسین رو کے کہتے ہیں عباس میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے, میری کمر میں زور نہیں ہے. عباس میں نے تجھے لڑتے ہوئے دیکھنا تھا. عباس اب میدان جنگ میں مجھے بول بول کے بتاتا رہنا. عباس میں تیری آواز کو سنتا جاؤں. اتنا کہنا تھا. 4 سال کی سیدزادی قریب آئی, بابے کی داڑھی کو چوما, رو کے کہتی بابا تو پریشان کیوں ہوتا, تیری سکینہ ابھی زندہ ہے. سکینہ ٹیلے پہ کھڑی ہو گیا. مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے گا کون نہیں کرے گا. سکینہ ٹیلے پہ چلی گئی, حسین زمین پہ بیٹھ گئے, شہزادی ٹیلے کے اوپر کھڑی ہوئی. ادھر سے عباس کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. عباس کے گھوڑے کی حرکت شروع ہوئی. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا میرا چچا لشکر کے اندر چلا گیا ہے. بابا میرے چچا کے جاتے ہی لشکروں نے رستے دینے شروع کر دیے ہیں. بابا فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی ہیں. بابا میدان خالی ہونا شروع ہو گیا ہے. بابا میرا چچا عباس کا گھوڑا فرات کے کنارے پہ جا رہا ہے. بابا وہ دیکھ میرے چچا نے فرات کا گھاٹ خالی کروا لیا ہے. حسین زمین پہ سکینہ کو دیکھتے رہے. سکینہ ٹیلے پہ کھڑی ہو کے منظر سناتی رہی. بی بی سکینہ دیکھ رہی چچا دیکھیے بابا میرے چچا نے اپنا گھوڑا فرات کے اندر ڈال دیا ہے. وہ دیکھیے میرے مولا عباس نے مشکیزہ پانی سے بھر لیا. وہ دیکھ میرا چچا اپنے گھوڑے کی زین پہ آ گیا ہے. بابا میں نے کہا نہیں تھا میرا چچا پانی لے آئے گا. وہ دیکھ عباس کا گھوڑا بھرے ہوئے مشکیزے کے ساتھ فرات کے اندر سے نکل رہا ہے. حسین دیکھتے رہے. سکینہ کی آواز آئی میرے چچا کا منہ خیموں کی جانب ہے. حسین دیکھتے رہے. سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے, رو کے کہہ دیا بابا دونوں طرف سے فوجوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے. سکینہ رو کے کہہ دیا بابا مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا. حسین نے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھا. سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کا دایا بازو کٹ گیا ہے, غریب زمین پہ گر گیا. سکینہ کی آواز آئی بابا بایا بازو. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. حوصلے سے حوصلے سے حوصلے سے. بابا میرے چچا کا بایاں بازو گر گیا ہے. حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اب کسی کا نرم دل ہے وہ کانوں پہ ہاتھ رکھنا. سکینہ ٹیلے پہ کھڑی زمین پہ گر گئی. رو کے کہتی بابا میرے چچا کے سر پہ گرز لگا ہے, میرے چچا کا سر دھڑ پہ نہیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. حسین ٹیلے سے دوڑے. حسین نے بیٹی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو ساتھ لیا. سکینہ رو کے کہتی رہی بابا میرا اصغر بچے نہ بچے, بابا تو عباس کو واپس بلا لے. حسین کی آواز آئی چل سکینہ تو خیمے پہنچ, میں عباس کو لے کے آتا ہوں. گرتے ہوئے حسین مقتل کی جانب چلے. اگر تم نے 8 دن نوکر پہ اعتماد کیا ہے, آج میں شہادت عباس پہ تمہیں زہرا کے حق کی قسم کھا کے روایت سنانے لگا ہوں. تمہیں منبر سے بتایا جاتا ہے عباس کے بازو کٹ گئے تھے. مقتل کہتا
آتی ہے حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کے پاؤں کاٹے، انہوں نے عباس کا جسم کاٹا، انہوں نے عباس کا بدن کاٹا۔ حسین عباس کے قریب آئے، انہوں نے عباس کی لاش کربلا میں بکھیرنی شروع کی۔ حسین کبھی دائیں جاتے تھے، حسین کبھی بائیں جاتے تھے، حسین رو رو کے کہتے تھے اماں میرا عباس تقسیم۔ روتے روتے حسین کی آواز آئی، اماں میں عباس کو کہاں سے اٹھاؤں؟ کبھی دائیں سے غازی کا ٹکڑا اٹھاتے، کبھی بائیں سے غازی کا ٹکڑا اٹھاتے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی اپنی چادر میں عباس کی لاش